باب 8 مجروح انسان۔ الف۔ میرے ہمدموں نے مجھے زخمی کر دیا، مجروح ہو کے یاد کروں چارہ جو کو میں۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ جس بات یا اعتقاد کا قائل ہے یا جو خیال اس کے نزدیک قابل قبول ہے وہی بات دوسروں سے منوائے، اور اگر بس چلے تو جبراً دوسروں پر اپنی بات اور عقیدہ تھوپنے کی کوشش کرے۔ اور یہی رویہ اور روش ایمان اور مذہب کے بارے میں انسانیت میں رہی ہے۔ لیکن ہم تو اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ جیسے ایک انسان کی ناک دوسرے انسان کی ناک سے مختلف ہے، ویسے ہی ہر انسان کے سوچنے کا انداز بھی دوسروں کی سوچ سے جدا جدا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے اس بیان سے دوسروں کو اختلاف ہوگا، اور مذہب اور خصوصاً مسئلہ جہاد پر بہت کچھ کہنے اور بیان کرنے کے لیے احباب کے پاس ہوگا۔ لیکن اس ضمن میں یعنی راقم کسی بھی نکتہ چینی یا وضاحت کو اپنے حق میں قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ راقم خود بھی مسلم ہوتے ہوئے اسی طرح اسلامی جہاد کا قائل تھا، مگر مسیحی ہونے کے بعد مسیح کی پاک محبت اور ابدی معافی میں اسلامی جہاد کی قتل و غارت کو ہم نے سرے ہی سے اپنے ایمان اور زندگی سے خارج کر دیا۔ موجودہ مہذب دنیا کے کسی بھی شخص کو اپنی رائے اور خاص کر مذہبی رائے کسی دوسرے پر نافذ یا لاگو کرنے کا کوئی حق ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے قلم اس لیے نہیں اٹھایا کہ کسی کے ایمان و مذہب کی تذلیل کریں، اور نہ ہی ہم کسی کو یہ کرنے کی اجازت دینے کو تیار ہیں۔ بس جیسا ہم نے سوچا اور محسوس کیا ویسا ہی فیصلہ بھی کیا۔ اسی طرح ہم نے مسیحیت کو محمدیت سے بھی پرکھا، اور مسیحیت کا الہامی اور پاک اور عظیم ترین روحانی تاثر قبول کر کے اس زندہ اور سچے مسیحی ایمان کو صراط مستقیم کے طور پر اپنی آخرت کی راہ متعین کر لیا ہے۔ ہم نے تو اپنا آپ گریباں کیا ہے چاک، خود ہی سیاہ نہ سیاہ، پھر کسی کو کیا۔ اس رات اس بزرگ ہندو خاتون کے منہ سے ایسی باتیں سن کر جب میں نے اپنے آپ کا محاسبہ کر کے دیکھا اور پرکھا تو یہ محسوس کیا کہ میرے جیسے شخص کے لیے سوا دوزخ کے اور کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ میں نے خدا کی صفت یعنی اشرف المخلوقات کو اپنے ہاتھوں سے بگاڑا، یعنی اسلامی جہاد کے نام پر قتل کیا تھا۔ جس بشر کے لیے خدا تعالیٰ نے پوری کائنات کو وجود بخشا تھا، میں نے خدائے خالق کی اس مخلوق اشرف کو تباہ کر دیا ہے۔ ہندو خاتون ماں کی یاد دہانی اب فیصلہ کن سی ہو گئی۔ جس نے ایک انسان کو قتل کر ڈالا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر ڈالا۔ پھر یہ خیال ذہن میں سر اٹھاتا کہ یہ سب کچھ میں نے خود نہیں کیا بلکہ مجھ سے کروایا گیا ہے۔ کیا میں نے اللہ اور پیغمبر اسلام اور قرآن کے حکم سے انسانیت کی قتل و غارت نہیں کی؟ اس تمام خونی کھیل کا ذمہ دار کون؟ اللہ یا محمد یا قرآن؟ یا جب خدا کسی انسان کو بناتا ہے اور اس کو اس کی آزاد مرضی پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس انسان کے نیک و بد اعمال کی بابت باز پس کرنے کا خدا کو کیا حق ہے؟ اور پھر اسے دوزخ کی دھمکی کیوں دیتا ہے؟ اگر کسی گناہ یا بدی یا قتل و غارت کو خدا ناپسند کرتا ہے تو اس کے ارتکاب کی طاقت انسان کو کیوں دیتا ہے؟ جب میری محدود عقل نے میری کسی بھی طرح سے رہنمائی نہ کی اور میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو میں نے خیال کیا کہ شاید خدا کا وجود ہی ایک واہمہ ہے، اور مذاہب انسانوں کے خود ساختہ ہیں جو لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کے مطابق انسان کو بے وقوف بنانے کے لیے مرتب کر لیے ہیں۔ لیکن ضمیر سے آواز آتی کہ نہیں، بلکہ خدا ہے، اور کائنات کا نظام اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا
کوئی نہ کوئی موجد اور ناظم ہے۔ اگر انہی حقائق کا کوئی مقام نہ ہوتا اور رب کا رشتہ اپنے بندوں سے اپنے ہی کلام اور اپنی ہی روح کے وسیلے سے نہ ہوتا تو یہ پوری کی پوری دنیا ویرانہ ہوتی اور دنیا میں کوئی جاذبیت نہ ہوتی۔ اب حالت یہ تھی کہ میں راتوں کو سو نہیں سکتا تھا، اور سوچتے سوچتے جب تھک جاتا تو کبھی کبھی نیند آ بھی جاتی، لیکن اب نہ تو وہ جوش تھا نہ ہی وہ ولولہ۔ چند روز اپنی پوسٹ پر گزارنے کے بعد میں اپنے کمانڈر سے ملا اور استعفیٰ پیش کر دیا، کیونکہ اب مزید خدمت میرے بس کی بات نہیں تھی۔ استعفیٰ پیش کرتے وقت جو بات چیت میرے کمانڈنگ کے مابین ہوئی اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں، اور ممکن ہے وہ بعض احباب کی دل آزاری کا سامان پیدا کرے جو اپنا شیوا نہیں ہے، ورنہ بہت تفصیل سے بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں چونکہ کوئی تنخواہ وغیرہ وصول نہیں کرتا تھا، اس لیے میں کسی کا پابند نہیں تھا، سو میں نے اس نام نہاد جہاد والی رضاکارانہ خدمت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ بے رہبر و رہزن۔ اب میں اپنے آپ کو ایک بھٹکا ہوا انسان محسوس کر رہا تھا، اور زندگی میں روشنی کی کوئی تھوڑی سی بھی جان باقی نہیں تھی۔ میں نے کمانڈنگ کے مشورے پر ایک خدمت قبول کر لی، اور وہ یہ تھی کہ ہندوؤں کی املاک متروکہ یعنی ترک شدہ جائیداد کو ایک جگہ جمع کیا جائے۔ میرے ساتھ نیشنل گارڈ کے رضاکار ہوتے تھے اور ایک مسلمان دینی رہنما جس کا نام میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ ایک روز جب میں کھانا کھانے گھر آیا تو میرے بھائی مرحوم حاجی خدا بخش نے میرے پاس ایک بہت ہی خوبصورت رومال دیکھا اور پوچھا کہ رومال تم نے کہاں سے لیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ ہندوؤں کے سامان سے لیا ہے۔ بھائی صاحب نے رومال لے کر چولہے میں جھونک دیا اور کہا، تم یہ رومال لے کر اپنا اور ہمارا منہ کالا کر رہے ہو، تم اب گھر پر ہی رہو گے اور کل سے بیت المال کی ڈیوٹی پر نہیں جاؤ گے۔ سنا تم نے؟ مجھے حیرت ہوئی کہ بھائی صاحب نے ایک رومال کو تو میرے پاس برداشت نہیں کیا، لیکن فلاں مولوی صاحب نے تو ہندوؤں کی مٹی کے چولہے تک اٹھوا کر اپنے گھر میں رکھوا لیے ہیں۔ بلند شہر یعنی دیوبند میں یہ مولوی صاحب تو صرف تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے گئے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ والد صاحب اس کو دیوبند میں پیسے بھیجا کرتے تھے، اور اس کی غیر موجودگی میں اس کے خاندان کی کفالت میں بھی نمایاں کردار ادا کرتے رہے۔ لیکن ابھی اگلے روز ہی ایک افسر ضلع کی طرف سے آیا تھا، تو مولوی صاحب اپنے کو ہندوستان کا شہری بتا رہے تھے، اور کلیم فارم میں کافی اراضی لکھوائی تھی اور کئی مکانات کا بھی ذکر تھا۔ اس کلیم کے علاوہ پاس کے گاؤں میں ہندوؤں کے چلے جانے کے بعد مولوی صاحب نے ایک بہت بڑی حویلی پر بھی قبضہ جما رکھا تھا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ جب میں بہت چھوٹا تھا تو والد محترم نے مجھے ایک بار نصیحت کے طور پر یوں مکین مساجد کی بابت کہا تھا کہ بیٹا سنو، یہ مولوی حضرات بس ہر طرح سے گمراہ ہیں، ان کی باتیں تو سنو لیکن ان کی پیروی مت کرو۔ منصور کو سولی چڑھانے والے یہی لوگ ہیں، ان کا احترام ضرور کرو لیکن ان پر بھروسہ ہرگز نہ کرو۔ جہاں تک ممکن ہو ایسے مذہبی لوگوں یعنی مولوی یا قاری یا حافظ حضرات کو اپنے گھر سے بہت ہی دور رکھو۔ یہ بات غالباً والد صاحب نے اسی وقت کہی تھی جب ایک فرشتہ سیرت حافظ صاحب کو ایک مسجد میں سے کسی عورت کے ساتھ عین زناکاری کی حالت میں رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا، اور والد صاحب نے اس وقت سے باجماعت نماز ترک کر دی تھی۔ وہ نماز تو باقاعدہ پڑھتے مگر تنہا۔ رہبر کے روپ میں مجھے کئی راہزن ملے، خود کو سنبھالوں یا بچاؤں آبرو کو میں۔